الدین الخالص۔ اب میں جشن جمہوریہ کے تعلق سے اردو میں تقریر کرنے کے لیے عبدالمقیت ولد العظیم کو دعوت دیتا ہوں، آئیں۔ آپ درجہ دوم کے طالب علم ہیں۔ عبدالمقیت مختصر تقریر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراکین مدرسہ و معزز اساتذہ کرام اور سرپرست حضرات اور عزیز ساتھیوں، میں 26 جنوری کے متعلق خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، آج کے دن ہم قومی تہوار یوم جمہوریہ کے نام سے منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یوں تو ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن انگریزوں کا ہی قانون ہمارے ملک میں نافذ رہا۔ ہمارا آئین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی رہنمائی میں ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل پایا تھا۔ یہ آئین 26 جنوری 1950 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اسی دن سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ملک کے ہر شہر کے لوگ اس قومی تہوار کو بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں اس کو خاص فوقیت حاصل ہے۔ اس دن وجے پارک سے ایک عظیم الشان جلوس شروع ہو کر دہلی کے مختلف علاقوں اور سڑکوں سے گزر کر لال قلعہ پر ختم ہو جاتا ہے، جس جلوس میں فوج، پولیس، اسکولوں کے لڑکے لڑکے حصہ لیتے ہیں۔ اس جلوس میں سبھی ریاستوں کی خوبصورت جھانکیاں دکھائی جاتی ہیں، جنہیں اسکولی بچے طرح طرح کے پروگرام پیش کرتے ہیں، جنہیں دیکھنے میں بہت لطف آتا ہے۔ اس دن صدر جمہوریہ ہند فوج کی سلامی لیتے ہیں۔ خاص لوگوں کو تمغے اور اسناد پیش کی جاتی ہے۔ بہادر سرماؤں کی بیواؤں کو نوازا جاتا ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس خاص موقع پر ہمیں اپنے بزرگوں کی گراں قدر خدمات، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، جن کے عظیم قربانیوں کے طفیل ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ جن کے عظیم قربانیوں کے طفیل ہمیں آزادی حاصل ہوئی۔ ہم تمام مجاہدین آزادی کو حقیقی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کی بقا و سالمیت کے لیے ہم اپنے بزرگوں کی طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں 2 نعرے لگاؤں گا جنہیں آپ بھی دہرائیں۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔